اب میں بلا تاخیر جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، شہید قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے پوتے اور حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر کے لخت جگر جناب صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، مائک پہ تشریف لائیں اور شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کی یاد کو تازہ کریں۔ تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر۔ نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا قافلہ حافظ قیم الہی ظہیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور سٹیج پہ تشریف فرما جماعت کی قیادت، علماء کا گلدستہ، میں بالکل مختصر وقت کے اندر چند باتیں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری گفتگو اس کا موضوع مجھ سے قبل میرا بھائی جن جذبات، جن احساسات کا اظہار کر رہا تھا، اللہ کے فضل و احسان سے یہ جذبات، یہ احساسات ہر اہل ایمان کے دل کے اندر عقیدہ و منہج کی حیثیت رکھنے چاہیے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جذبات ہم صرف جذبات ہی کی حیثیت میں اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ ادلہ کی روشنی میں، دلائل اور براہین کی قوت کے ساتھ ہم نے ان عقائد، ان نظریات، ان مناہج کو سلف صالحین کی جماعت، ائمہ دین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نصوص قطعیہ سے حاصل کیا ہے۔ آج ملک پاکستان ہو یا دیگر جتنے بھی عالم اسلام یا عالم کفر، ان کے ہاں آج اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف سازشوں کو بنا جا رہا ہے۔ آج کہیں پر الحاد کے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا، کہیں پر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والے دین، یعنی کائنات کے امام کی احادیث مبارکہ کو مشکوک بنانے، یعنی انکار حدیث کے فتنوں کو پروان چڑھایا جا رہا، اور کہیں پر عورت مارچ کی شکل میں فحاشی اور یعنی بے رہروی اور امت کی بیٹیوں، امت کے بیٹوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی۔ آج اسی ملک کے اندر عمر جلیل نامی ایک بدبخت، وہ اللہ رب العزت اس کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے، اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ طعن بھی اسی ملک کے اندر کی جاتی ہے، اور کہیں پر
نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پہ تان، ان پہ تبرہ، ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، اور آج ہم اس قدر بے خبر، اس قدر سادہ کہ ہماری توجہ ان فتنوں کی طرف نہیں ہے کہ جن کی نشاندہی مجھ سے قبل میرا بھائی کر رہا تھا۔ آج عورت مارچ کے نام پر جن فتنوں کو پروان چڑھانے کی باتیں کی گئی، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے فرمودات پاکستان جیسے ملک کے اندر، کہ جس کی بنیادوں کے اندر امت مسلمہ کی بہنوں، بیٹیوں اور ماں ان کی سسکتی ہوئی لاشیں ہیں، اس ملک کے اندر کیا کہا گیا؟ LGBT اس کے جھنڈے لہرائے گئے، لیسبینز، گیز، بائی سیکشل، ٹرانسجنڈر، معنی و مفہوم کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے، یعنی مرد اگر مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہے، رضامندی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، عورت اگر عورت کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، یا کوئی مرد بیک وقت کسی مرد اور عورت میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اگر کوئی ان دونوں کے ساتھ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے بتانا چاہتا ہے، تو کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اور شاہراہوں کے اوپر آج عجیب بات یہ ہے، کرونا بیماری کے منکر نہیں ہے۔ 8 مارچ کو جب یہ فاحشہ عورتیں نبی مکرم ان کے دین کا استہزاء کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے رب اس کی شریعت کا مذاق اڑاتی ہیں، ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب کی صورت میں آنے والا کرونا یا دیگر کئی طرح کے عذاب یہ اسی قسم کی حرکات کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے آتا ہے۔ آج ان کو تو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا، لیکن جو رمضان قریب آ رہا ہے، کرونا بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر باتیں کی جا رہی ہیں جناب وضوخانوں کو سیل کر دیا جائے گا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا، نماز کے اندر یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی۔ ہمارا عقیدہ و منہج تو یہ ہے، جس رب نے کرونا کو پیدا کیا ہے مسجدوں میں داخل ہونے کے ساتھ، اپنے اعمال کی تطہیر کے ساتھ، وہی رب اس کرونا سے نجات بھی دینے والا ہے۔ اور ظالم میں سے بات کر رہا تھا، ہم نے یہ منہج، یہ عقیدہ صرف جذبات سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ کتاب و سنت کے واضح دلیل، واضح دلائل اللہ کے فضل و کرم سے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر اعلان فرمایا، کہا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو ابن قیم نے اس بارہ میں لکھا ہے، اور دیگر اسلاف نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، کہا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، وہاں پہ
اللہ رب العزت ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے کہا دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان پہ لعنت ہے۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا الْقَتْلُ وَالْجِلَاءُ، اور ان پہ دنیا کے اندر لعنت سے مراد کائنات کے رب کی یہ ہے کہ ایسے بدبخت گستاخوں کو زمین پہ باقی رہنے نہیں دیا جائے گا، یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا اسلام کی حکومت کے تحت ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا۔ آج کائنات کے امام نے کہا تھا کہ اندر اس بات کو بیان کر دیا اور فرمایا کعب بن اشرف کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ اس لیے کرنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اور جو آیت میں نے خطبہ کے شروع کے اندر تلاوت کی، یاد رکھو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ بات اس کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اللہ کے فضل سے آپ تک منتقل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اسلام اس کے لیے باہر نکلا جائے۔ بہت ہو گیا، بہت غفلت کی چادر کو اوڑھ لیا، آج دوبارہ سے اسلام کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یاد رکھو اسلام غالب آ کے رہنے والا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج یہ گستاخان جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں، یہ ہر وقت پھڑپھڑاتے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن ان کے اندر سے ہلکی سی حرکت کم ہو گئی اور اس طرف سے کوئی اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام سے پیار کرنے والا، کوئی غیرت دین کو رکھنے والا میدان عمل میں نکل آیا، تو ان کی پھڑپڑاتے ہوئے جسم کے اوپر پیر رکھ کر ان کو کچل کر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا جائے گا اور کفر اور طاغوت کے ایجنٹوں کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں، اسلام نے غالب آنا ہے، کفر اس کو قبول کرے نہ کرے، اور ہمارے حکمران بدبخت اور ظالم دین سے غداری کرنے والے، دین پہ استہزاء ہوتا ہوا دیکھنے والے، وہ وقت آنے والا ہے اسلام سے غداری کرنے والوں کے سینوں پہ چڑھ کر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے جھنڈوں کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت سے پر امید ہوں، اور میں یہ بات اپنے نوجوانوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ تم لوگ ایسے بصیرت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھول لو اور اپنے ہاتھوں کے اندر پرچم اسلام کو تھام لو۔ ہم ان باطل فلسفوں کو ہواؤں میں تحلیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، سمندر میں غرق ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ باطل فلسفے، یہ باطل نظریات یہ ہواؤں میں تحلیل ہو جائیں گے، سمندر کے تہوں کے اندر غرق ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور ہمیں ہمارا خون کھولتا ہے۔ آج صدیق کو کوئی گالی دے، آج اصحاب محمد پہ کوئی تبرہ کرے، ہمیں برداشت نہیں ہے، ہم تو اس بات کا اظہار کرتے رہیں گے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین۔
کائنات کے امام نے کہا، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں، کہا جو میرے نبی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، میرے صحابہ پہ بھونکتا ہے، میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، میرے صحابہ پہ تان کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ ہے، تو ایسے بدبخت پر اللہ کی بھی لعنت ہے، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام جہان والوں کی بھی لعنت ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اصحاب محمد کے گستاخوں کے راستے میں بند باندھنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کے امام کے گستاخان ان کو اس ملک سے بھگانے کے لیے تیار ہو؟ بلکہ پاکستان کے قانون کے تحت ان کو تختہ دار پہ آئینی طور پر جدوجہد کر کے ان کو تختہ دار پہ لٹکوانے کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ غفلت کی چادر کو اتار دو، غفلت کی چادر کو اتار دو، حمیت کی چادر کو اوڑھ لو، میدانوں میں نکلو، بیابانوں میں نکلو، اور گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، ہر جگہ اس بات کا اعلان کرو، آئندہ کے بعد ہم کائنات کے امام کی سپاہ سے تعلق رکھنے والے، ہم اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، ہم کائنات کے امام سے پیار کرنے والے، ہم اللہ رب العزت کے لشکر سے تعلق رکھنے والے، ہر کفر، ہر طاغوت کے لشکر کو مٹا کے چھوڑیں گے، اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے، اور اسلام کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ لہرانے کے لیے تیار ہو؟ اللہ رب العزت کے دین کے غلغلے کو مچانے کے لیے تیار ہو؟ پاکستان کی فضاؤں کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کروانے کے لیے محنتیں کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام مسائل، ان کا اصل حال یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس دھرتی کے اوپر اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کر دیا۔ جب کائنات کے رب کی عطا کردہ شریعت اس کو زمین کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا تو ایسے بدبخت گستاخ نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ معاشروں کو امن بھی ملے گا، معاشروں کی تطہیر بھی ہوگی، صرف گستاخان کو لٹکانے کے لیے نہیں، بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی نظام کو نافذ کرنے سے اس کی برکات کو تم سمیٹنے سے رہ جاؤ گے۔ آج دو چار باتیں کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج اسلامی نظام جب اس کی بات کرتے ہیں، پہلا اشکال تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، آج تک علماء نے بات کو بیان ہی نہیں کی۔ بھئی یہ اسلامی نظام کو نافذ کرنا بھی کوئی ضروری چیز ہے، کوئی ضروری بات؟ کیا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ یہ آپ مولوی صاحب نئی بات کہاں سے لے کے آئے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ رب العزت کی ہے، اور زمین پہ قانون بھی کائنات کے رب کا چلنا چاہیے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مخطوطات کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا اللہ رب العزت کی دھرتی کے اوپر غیر کے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کے قانون کو برداشت کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کی حمایت کرنا، یہ بھی عین شرک ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم شرح صدر رکھتے ہیں، علماء نے اس کو شرک لکھا ہے، اور ہم شرح صدر رکھتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کائنات کے رب نے کہا ہم نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کے رسول کس لیے آئے ہیں؟ کہ زمین کے اوپر کائنات کے رب کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ آج جب ہم کہتے ہیں، جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اظہار دین سے مراد
دلائل اور براہین کے اندر دین کا اظہار ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہا نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے اندر اسلام کے سیاسی غلبے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات سمجھتے ہیں، آج اسلام نافذ ہو جائے، معاشروں کو امن مل جائے گا، معاشروں کی تطہیر ہو جائے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ رب العزت نے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرنے کا وعدہ لکھا ہے، اور پھر خوف کو جب امن کے ساتھ تبدیل اس کی ہو جائے گی، آج معیشت کا رونا روتے ہیں، آج کہتے ہیں معیشت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، مولوی اپنی باتوں سے باز نہیں آتے، آج FATF اس کے لیے ملک کو بیچا جا رہا ہے، آج ملک کی نیلامی کی جا رہی ہے، کسی طرح FATF کے اندر سے نام نکل جائے، کسی طرح کفار کے ہاں ہماری عزت بحال ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو اختیار کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، اللہ ان کافروں، بدبختوں، طاغوتوں کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ آج یہ ان ذلیلوں سے حکمران مسلمانوں کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ ذلیل کہتا ہے تم ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ کفر ذلیل ہونے کے لیے آیا ہے، کفر زیر دست ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کی حکومت انشاءاللہ وہ آ کے رہے گی۔ اور کائنات کے امام نے کہا، آج معیشت کا رونا رونے والوں، آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے جا رہا، کائنات کے امام نے کہا لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمتروا 40 یوما، کہا اللہ رب العزت کی ایک حد کا قیام زمین والوں کے اوپر، زمین والوں کے لیے 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کائنات کے امام کی بات کے اندر کسی کو شک ہے، کسی کو شبہ ہے، اگر اللہ رب العزت کی ایک حد کا قیام 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، تو اللہ کے فضل سے ہمارا ماننا یہ ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں، زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، معیشت جو ہے وہ یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر بھی، یعنی زمینی حقائق کی بنیاد پر بھی ماہر معاشیات علماء کے اندر موجود ہیں، مذہبی طبقات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم ایک سٹیپ آگے جا کے ڈیوائن ریئلٹی کی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی حقیقت کی بات کرتے ہیں جو آسمان سے آئی ہے اور جس حقیقت کے اندر کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اگر زمین پہ رہنے والے تورات اور انجیل کو زمین پہ نافذ کر دیتے اور جو کچھ بھی آسمان کے رب نے نازل کیا ہے اس کو زمین پہ نافذ کر دیتے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟